السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے نیلا احمد ہیں لندن سے۔ وہ کہتی ہیں ایک خبر کے مطابق بل گیٹس نے دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ بل گیٹس جو کہ کئی بار فلاحی اداروں کو بھاری رقوم عطیہ کر چکے ہیں، کا کہنا ہے کہ معاشرے نے انہیں جو کچھ دیا اسے واپس لوٹانا چاہتے ہیں۔ مسٹر بل گیٹس کا یہ فیصلہ آپ کے نزدیک کیسا ہے؟ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس پہ میں خوش بھی ہوں اور شرمندہ بھی ہوں۔ کبھی نام نہاد مسلمانوں کو دیکھو، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ڈالرز میں کھرب پتی نہ ہو، لیکن یہ بل گیٹس کیا، یہ اس کے جوتوں کی خاک بھی نہیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پیٹ نہیں بھرتے، چونکہ ان کے پیٹ ہیں ہی نہیں۔ یہ اوجڑیاں ہیں، اور اوجڑیاں بھی ایسی ہیں کہ جتنا ان کے اندر جاتا ہے اتنا ہی پھیلتے جاتے ہیں۔ سو شرمناک ہے، اور یہ ہمارے ہاں ایک مت ہے بڑی فضول قسم کی کہ ہم بڑا کو دینے دنے والی قوم ہے۔ کوئی دینے دنے والی قوم نہیں ہے۔ پاکستان کی پوری تاریخ میں جتنا فیصلہ اکیلے بل گیٹس نے جتنا لوگوں کو دیا ہے، محبت سے، احترام سے، کوئی ڈیش نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں، کچھ نہیں۔ یہاں دو چار ناموں کے علاوہ ہمارے پاس کون ہے؟ کوئی بھیک مانگتے رہے، چولیاں پھیلا کے، یہاں کے کھرب پتی گنے نہیں جاتے۔ تو ہم نے ایک تو مصیبت یہ ہے کہ یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یورس، ایک دوسرے کی جھوٹی تعریفیں، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں۔ ہم زندہ قوم ہیں۔ شرم نہیں آتی جب ایک کھرب پتی عورت کھڑی ہو کے مجمع میں کہتی ہے پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، ابیو، تایو، چاچیو، او بھوکے ننگو۔ انسان کے طور پہ مجھے فخر ہے بل گیٹس پہ، ایک مسلمان کے طور پہ میں شرمندہ ہوں۔ لمبی فہرست ہے جی، میں آج پہلے دیکھ نہیں سکا، میں بالکل سپونٹینیس ساتھ ساتھ ہی پڑھ رہا ہوں، ساتھ ساتھ جواب دے رہا ہوں۔ زبار عباس ہیں لاہور سے، محمودہ خانم لاہور سے، ارشد اصفہانی تہران سے، گلشیر خان پشاور سے، تیمور جمیل کراچی، سویرا علی پنجاب یونیورسٹی لاہور، اور دیگر 5 سبسکرائبرز۔ بہتر ہوتا، میں اپنے ادارے کے لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز سب کے نام لکھیں، یا پھر کسی بھی نہ لکھیں، اور کہیں کہ بہت سارے لوگوں نے کہا یہ اچھا نہیں لگتا۔ سوال یہ ہے کہ ہم آپ کے پرانے مداح اور آپ کے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبرز ہیں، گزارش ہے کہ آپ کے چینل پہ آپ کی ویڈیوز کی بجائے دیگر لوگوں کی ویڈیوز زیادہ تعداد میں آنے لگی ہیں۔ یہ چینل ہم نے آپ کی باتیں، تبصرے، تجزیے سننے کے لیے سبسکرائب کیا ہوا ہے، دیگر لوگوں کی آراء اور خیالات جاننے کے لیے نہیں۔ مختلف خیالات کے صحافیوں کے تجزیے ٹی وی پر تو سنے جا سکتے ہیں، لیکن آپ جیسے لوگوں کے یوٹیوب چینلز پر نہیں۔ پلیز اس پہ غور کریں۔ میں میری بچیاں اور میرے دوست بھائی، میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ میرا ذاتی یہ بندہ ہے کہ تھوبڑا دیکھ دیکھ کے تنگ آ جاتا ہے، تو اور بھی ادھر ادھر منہ، جیسے قبر کہانی ہم نے کیا تھا، اور ہم نے سلیبریٹیز کے، احسن ظفر صاحب کا، اعتزاز احسن صاحب کے انٹرویوز، اس طرح طاہرہ سید کا انٹرویو، یہ اس طرح کا ہم کہ تھوڑی کوئی تبدیلی، چینج ہوتی رہے۔ تو چونکہ چینل میرا ہے، اس لیے میں ہی اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جاؤں، مجھے خود امبیرسمنٹ ہوتی ہے۔ ہم موروثیت کو برا بھلا کہتے ہیں، اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، بار بار لعنت بھیجتے ہیں۔ تو یہ اب میں چونکہ اٹ از مائی چینل، تو مجھے وہ تھوڑی کوفت اس لیے ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ اگر آپ کو کوئی اور چیز اگر اچھی نہ لگے، تو یہی اس چیز کی خوبصورتی ہے۔ تو یہ کوئی شریف خاندان نہیں ہے، کوئی فلاں خاندان، ٹمکاں خاندان نہیں ہے جن کو دیکھنے پہ، جن کے تھوبڑے دیکھنے پہ آپ مجبور ہوتے ہیں۔ تو یو کین آلویز سوئچ آف۔ تو لیکن ایک کام آپ بھی کریں، چلیں، آپ کی میرے ساتھ شکایت ہے سر آنکھوں پہ، بہت بہت شکریہ، بہت محبت آپ کی۔ ایک شکایت مجھے بھی کہ آپ لوگ تھوڑا اپنی انپٹ دیا کریں، کوئی نئے آئیڈیاز دیں، ہم کو بہتر کام کریں۔ پہلے ایک سائیکیٹرسٹ کا ہم نے اس طرح کے لوگوں کی بھی، پروفیشنلز کا بھی انٹرویوز کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جو نارملی جو لوگ ڈھونگ رہے جاتے ہیں نا کروڑ پتی بننے کے طریقے، تو فلاں کے طریقے، یہ میرے سے نہیں یہ کام ہوتا۔ اور
آپ اگر ان پٹ دیں، کوئی نئے آئیڈیاز آپ دیں، میں تو کوشش کرتا ہوں کہ نئے لوگ بھی آئیں. ہم نے ٹرائکا ایک شروع کیا پروگرام، صرف اس لیے تھا کہ تھوڑی چینج ہو. ادروائز میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میرے دل میں اپنے قارئین کا، بنیادی طور پہ ایم رائٹر، میں 35-32 سال ہو گئے مجھے کالم لکھتے ہوئے. مجھے جتنی محبت اپنے قارئین سے ہے اتنی ہی محبت اپنے ناظرین سے ہے. چونکہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے. آپ ہیں تو ہم ہیں. آج کل ایک اور سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے، آپ نے نہیں پوچھا، میں اس کو ایکسپلین کر دوں. میرے کالم کے بارے میں بات ہو رہی کہ جی کہاں پڑھیں، کیسے کریں، یہ کریں. تو میں نے اپنا گزشتہ چینل اور اخبار چھوڑ کے میں نے سما جوائن کیا ہے. سما کا اخبار جو ہے وہ پائپ لائن میں ہے. تو انشاءاللہ جلدی، جو میرا پہلا، مائی فرسٹ لو از رائٹنگ. تو میں خود بڑا اداس ہوں، چونکہ میری میں نے بتایا نا آپ کو کہ 35-35 سال سے عادت ہے کہ صبح اٹھ کے سارے اخبار پڑھنے، اس کے بعد کالم لکھنا. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ دیر از سم تھنگ مسنگ ان مائی لائف. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. یونیورسٹی لاہور. وہ نہیں کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر پاکستان میں کوئی حکومت بن سکتی ہے اور نہ قائم رہ سکتی ہے. میرا سوال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آخر کیا چیز ہے؟ کون سے عناصر مل کر اسٹیبلشمنٹ کہلاتے ہیں؟ اور اسٹیبلشمنٹ کا طاقتور ہونا خاص طور پہ پاکستان میں فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ ماہم بیٹا، ایک بات آپ دھیان میں رکھنا کہ زیادتی کسی بھی چیز کی، چیزیں اچھی بری نہیں ہوتی، ان کا استعمال اچھا برا ہوتا ہے. مثلاً ایٹم بام کے بارے میں، یعنی وہ ایٹم بام نہیں تھا جو گرایا گیا جاپنیز پہ، وہ جو ہیروشیما ناگاساکی پہ، وہ ایٹم بام نہیں، وہ کھلونا تھا. آج اگر کوئی ایٹم بام گرے تو وہ پھر سمجھو صفحہ ہستی سے مٹ گیا سارا کچھ. وہ کھلونے تھے، بیکاز وہ پہلا تجربہ تھا. ایک کا نام تھا فیٹ مین، ایٹم بام کی بات کر. دوسرے کا نام تھا لٹل بوائے. تباہی مچا دی انہوں نے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نیوکلیئر کے، اس سے تو آپ بجلی بھی بنا سکتے ہو، آپ اس سے شہر مٹا بھی سکتے ہو، اس سے آپ شہر روشن بھی کر سکتے ہو. سو اسی طرح کا مطلب گن جو ہے ایک ڈکیت کے ہاتھ میں ہوگی تو ظاہر ہے اس کا مطلب اور ہے، اور اگر وطن کے محافظ کے پاس ہوگی تو اس کا مطلب اور. تو اسٹیبلشمنٹ بھی ایک طاقت کا نام ہے، ایک تنظیم کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے. اس کو اگر پازیٹیو استعمال کرو گے آپ. اور دوسری بات میں عرض کر دوں، میں پہلے بھی کئی بار یہ بیٹا شیئر کر چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ، دو چیزیں آپ ذہن میں رکھنا. اسٹیبلشمنٹ 1000 سال پہلے بھی ہوتی تھی، یہ یاد رکھنا. اسٹیبلشمنٹ پہلے بھی ہوتی تھی، آج بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ملک چلتے نہیں. وہ ہر ملک میں ہوتی، آج بھی ہے. امریکہ میں اپنی ہے، وہ اسے ڈیپ سٹیٹ کہہ لیں آپ. اس کی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جو انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ کتنے فن خان کیوں نہ ہوں، انہیں ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے. نیلسن منڈیلا صاحب نے کتنی لمبی عمر پائی. اسی طرح جو رونلڈ ریگن تھے، وہ واز اے ویری سکسیسفل US پریزیڈنٹ. ان کی ماشاء اللہ ایج آخری میں تو ان کی ایج کے اس میں تو ان کی یادداشت جاتی رہی. لیکن ایک اندیکھی ایک چیز ہے جو چل رہی ہوتی ہے، جو ملکوں کے بارے میں اگلے الیکشنز تک کا نہیں سوچتی، وہ اگلی نسلوں تک کا سوچ رہی ہوتی ہے. یہ اب اس کی کوالٹی کیا ہے، یہ ایک اور سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صحیح استعمال ہو رہی ہے، صحیح ڈائریکشن میں استعمال ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی. اور پھر اس کا لیول کیا ہے. جیسے آپ تجزیہ نگاروں کو سنتے ہو تو آپ بہتر جانتے ہو، میں تو اس پہ کامنٹ نہیں کر رہا تھا. یہ نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے بوگس ہیں اور سارے کے سارے اچھے ہیں. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ بیہیو کس طرح کر رہی ہے. ویورز، نیکسٹ کویشچن از فرام نعیم محمود لاہور سے ہیں، سید صغیر علی مانچسٹر سے، ظاہر علی صاحب کوئٹہ سے، اور کفیل حسین
نئی دہلی انڈیا سے. وہ کہتے جی پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن جو ہو رہے ہیں، دعائیں کل کا دن خیر و عافیت کے ساتھ گزرے، آپ کس کی کامیابی کے لیے دعا کروں؟ میں سچ اور حق کی کامیابی کے لیے دعا کروں. ایک اور بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، آر پولیٹیکل پارٹیز آر بیسیکلی مور اور لیس دا سیم. میری اپنی بھی یہ اپیل ہوگی، گزارش ہوگی کہ ٹھیک ہے، ایک تو بندہ وہ لیڈرشپ بتاؤ، لیڈر مجھے عمران پسند ہے، جو دنیا جانتی ہے. میں ایک زمانے میں عمران کو تقریریں لکھ لکھ کے دیتا ہوں. اچھا، بٹ بیسیکلی بیکاز وی آر دا سیم مٹیریل، وی آر دا سیم پیپل. مطلب وہ کدھر سے عمران امپورٹ کرے گا، مریخ سے لائے گا لوگوں کو، تو لوگ تو ایسے ہی ہیں. اصل میں دیکھنا چاہیے کہ کینڈیڈیٹ کیسا ہے. عمران بھی اگر کسی لفنگے تلنگے کو، اور یہ ہوا ہے، ٹکٹ دے دے گا، چونکہ وہ مسٹر نوال تو ہے نہیں. مشاورتیں ہوتی ہیں، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، انٹرسٹ ہوتے ہیں، کسی کو پروجیکٹ کر دیتے ہیں، اس کی پروجیکشن پہ لگے رہتے ہیں، اس کو سر پہ سوار کر دیتے ہیں، اعصاب پہ سوار کر دیتے ہیں. جو آئیز اینڈ ایئرز آف دا لیڈر ہوتے ہیں، جو لیڈرز کے کانوں اور آنکھوں کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے، تو غلط بعض اوقات ہو جاتا ہے. تو میرا ذاتی خیال ہے، میری پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ جو بہترین امیدوار ہے، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. لیکن یہ صورتحال بہت گمبھیر ہے، بہت بھیانک ریکارڈ ہے اس کا نون لیگ کا. یہ دھاندلی میں کہتا ہوں کہ 3 قسم کی دھاندلی ہوتی ہے، تینوں میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی. یہ سروائیو بھی اس لیے کر رہے ہیں. اب آپ پوچھو وہ کیا؟ ایک ہوتی ہے پری پول ریگنگ، ہلکے آگے پیچھے کرنے، ووٹرز آگے پیچھے کرنے، یہ وہ. ایک ہوتی ہے پولنگ ڈے والے دن ریگنگ. ایک ہوتی ہے پوسٹ ریگنگ، ڈبے اٹھ گئے، فلانا ہو گیا، ڈھمکانا ہو گیا، اس طرح کا آپ پڑھتے ہوں گے. تو یہ ماہر ہیں، خدا نہ کرے اگر تصادم ہو گیا. اچھا، یہ ہر کوئی بندہ بات کر رہا ہے، میں نے بھی یہ بات اسی طرح کی، خدا نہ کرے کانفنٹریشن، تصادم اچھی چیز نہیں ہے، خاص طور پہ ایک ایسا ملک جس کی ٹانگوں میں جان ہی نہیں ہے. اکنامکلی تو ہم بینک کرپسی کے ہی آگے پیچھے کر رہے ہیں. لیکن اگر تصادم میں ہی اس ملک کا مستقبل، تو آئی پرسنلی ڈونٹ کیئر. ایک بار فیصلہ ہو جائے، اور اگر نون لیگ نے حدود سے تجاوز کیا، اینی تھنگ کین ہیپن. اور آخری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ اگر کوئی 50-50 40-60 یا اس طرح کا رہا تو صورتحال ڈیفیوز ہو سکتی ہے. بس اگر انہوں نے آؤٹ رائٹ دھاندلی کی کوشش کی تو ایک بات ہوتی ہے، عمران ہارا تب بھی جیت اس کی ہے، وہ جیت گیا تو تب تو جیت ہے ہی ہے. صورتحال بہت عجیب ہو گئی ہے. پروفیسر خان، انہوں نے پورا نام نہیں لکھا، ٹورانٹو سے کینیڈا. وہ کہتے ہیں اللہ آپ کو صحت والی زندگی دے، بہت مہربانی پروفیسر. میرا سوال ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات کے پیش نظر عمران خان کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سب سے بڑا مخالف سمجھ کے ڈیل کرنا ان کے لیے کبھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، یعنی نہیں ہو سکتا؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ میں پروفیسر صاحب آپ کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں. عمران کے نکالے جانے کے بعد جن لوگوں نے ان کو ریپلیس کیا، انہوں نے یہ پلان کرنے والوں کے لیے بہت بڑا عذاب کھڑا کر دیا. اس کی وجہ ہے، میں خود حیران ہوتا ہوں کہ میں کس لطیفے میں زندہ ہوں، کس ماحول میں زندہ ہوں. ہمارے ایک بزرگ تھے عباس صاحب، بہت بڑے جرنلسٹ ہیں. ان کی ایک نظم کی 2 لائنیں آپ کو سناتا ہوں کہ اے ماں، تو نے ہمیں کن زمانوں اور کن زمینوں پہ پیدا کیا. میں بھٹو صاحب جیسا بندہ پھانسی پہ چڑھا دیے، جو قاتل نہیں تھا. اگر قاتل ہوتا تو خیر تھا، بالکل چڑھانا چاہیے، وہ نہیں تھا. ضیاء الحق نے اپنی کمی کی، حالانکہ ضیاء الحق مالی طور پہ بددیانت آدمی نہیں تھا، لیکن وہ اور ہر حساب سے بددیانت تھا، منافق تھا اور خائن تھا. اچھا، اب بندہ امبیرس ہوتا ہے نا، ایک شرمندگی ہوتی ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. میں اسے لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا، حالانکہ لفظ جو ہے وہ لکھنا میرا 40 سال پلس سے میرا پیشن بھی ہے، میرا پروفیشن بھی ہے. میں سوچتا ہوں کہ پروردگار یہ کیسا عجیب ملک ہے،
کل تک کورٹ کچہریاں جیلیں ضمانتیں فلانا، پتہ لگا وزیر اعظم۔ کسی میں آئندہ ہمت ہوگی کہ کسی ملزم کو یا مجرم کو بھی وہ انٹروگیٹ کرنے کی کوشش کریں؟ یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو آج ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے بیٹھا ہے وہ کل وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا رہا ہوگا۔ تو یہ شرمناک سی صورتحال ہے، دردناک بھی ہے، اور اللہ نہ کرے یہ عبرتناک بھی ثابت ہو۔ تھینک یو۔ زبار حسین جی سرگزر ہو گئے تھے کہ پاکستان کے مشہور سیاستدانوں کی تقریریں سن کے کہیں سے نہیں لگتا کہ وہ قوم کے لیڈر اور رہنما ہیں۔ یہ لیڈر اور رہنما ہیں بھی نہیں ہیں، تو سچی بات ہے، یہ مہم جو ہیں، یہ بنارسی ٹھگ ہیں، یہ بہت بڑے ڈرامے ہیں۔ دیکھیں میں پہلے بھی مثال دیتا ہوں کہ اکبر اعظم اتنا امپریسو نہیں ہوگا۔ جو جینوئن اکبر اعظم تھا وہ شارٹ ہائٹڈ آدمی تھا، جتنا امپریسو پرتھوی راج ہے مغل اعظم، لیکن ظاہر ہے وہ تو ایکٹر ہے۔ اصلی اکبر اعظم کے تو مقبرے پہ پتہ نہیں کیا ایک تحفہ دیا ہوا کسی گورے کا، وہ فانوس لٹک رہا ہے، بندر وہاں اٹکیلیاں کر رہا ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے۔ سو یہ سارے یہ منیچرز ہیں، یہ نقلیں ہیں، سیاستدان نہیں ہیں۔ اور نہ اس ملک میں جمہوریت ہے، بالکل۔ میں 1000 بار کہہ چکا ہوں، جمہور سے نکلا ہے جمہوریت۔ جمہور کہتے ہیں عوام کو۔ جس جمہوریت نے مسلسل عوام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اس کو جمہوریت کہنے والا بندہ جو ہے نا، اس پہ تو 1000 بار لعنت بھیجنے کو دل کرتا ہے۔ بہرحال یہ وہ کیلیبر نے ان کے لیے جو دونوں لفظ استعمال، ہاں آگے کہتے ہیں زوار صاحب کہ کہیں فتنہ خان کی گردان ہے تو کہیں ڈیزل اور حمزہ ککڑی کا شور مچا کے لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے۔ تو یہ جوکرز ہیں، اور دنیا میں آپ غور کرنا، جو جوکرز ہیں، کامیڈینز ہیں، ان کو بڑے بڑے معاوضے ملتے ہیں۔ یہ سیاسی جوکرز ہیں سارے، اور ان کو پورا ملک بطور معاوضے کے مل جاتا ہے۔ جو پھر آتا ہے اپنی دہاڑیاں، بلکہ اب تو دہاڑے لگاتے ہیں۔ تھینک یو۔